ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھے، بہت کوشش کر چکے تھے، ہزاروں ڈاکٹرز کو چیک کروا چکے تھے، خرچہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ اپنا لو، وہ طریقہ بھی ہم نے کیا۔ اس کے لیے مجھے بینک سے لون بھی لینا پڑا لیکن پھر بھی میری بیوی پریگننٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری بیوی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اس لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی بہن کو گھر پہ بلا لیا۔ میری بیوی کی بہن میری بیوی کی جڑواں بہن تھی، دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی لگتی تھیں۔ اگر ان کو ایک جیسے کپڑے پہنا دیے جائیں تو پھر بھی فرق بتانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اتنی ملتی جلتی تھی، دراصل اس کا نام آمنہ تھا، تو بہت خوبصورت لیکن بہت ہی زیادہ منہ پھٹ تھی، اور کچھ عرصے پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی 6 مہینے بعد ہی ٹوٹ گئی۔ یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کہ اس کی شادی اتنے تھوڑے عرصے میں ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا جس سے میں مل چکا تھا، مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ غلطی اس کی طرف سے تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی اس کی طرف کی نہیں کی کیونکہ وہ اس کی بہن تھی، اور پھر میری بات اسے بری بھی لگ سکتی تھی۔ میری بیوی اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اس کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی تو وہ بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ہاں آپ لوگوں کو میری ضرورت تھی اس لیے مجھے بلا لیا، ورنہ تو کبھی کسی نے میری کوئی خبر نہیں لی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنوں کی یاد تب بھی آتی ہے جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اور اپنے وہی ہوتے ہیں جو مدد کر کے۔ اس نے کہا کہ تبھی تو میں آ گئی ہوں مدد کرنے کے لیے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میرے شوہر کا بہت بڑا گھر تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر اتنا ہی بڑا گھر تھا تمہارے شوہر کا تو تم نے اس کا چھوڑا ہی کیوں، اس کے ساتھ رہ لیتی، مگر اس نے بات نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں لڑائی بن جائے۔ بالآخر وہ ہمارے گھر میں رہنے لگی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہمارے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو 10 سال کے بعد بھی اولاد ملی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی بہت پریشان رہتی تھی، میں اسے تسلی دیتا تھا، اس لیے تحفے لے کر آتا تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سا تحفہ لے کر آیا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا سا ڈریس تھا، میری بیوی کو بہت پسند آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بہن نے دیکھا تو میری بیوی کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں، لگتا ہے میرے لیے لائے ہیں۔ میں بولنے لگا تو میری بیوی نے مجھے چپ کروا دیا، اس نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے ہی لائے ہیں، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہارا سائز ہے، اسے کیسے آئے گا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی سائز ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس کو پہن کر آتی ہوں۔ وہ ڈر میں پہن کر آئی تو میری بیوی اس کی تعریف کرنے لگی، جبکہ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کپڑے میں اپنی بیوی کے لیے لایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی ان کپڑوں میں بہت اچھی لگے۔ میں بہت گئی۔ اس نے کہا کہ آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں کیا، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اور میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لگتا ہے یہ تحفہ وہ تمہارے لیے لائے تھے اور تم نے مجھے دیا تو غصے ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دراصل لائے تمہارے لیے ہی تھے، لیکن مجھے بھی پسند آ گیا تھا۔ رات کو جب ہم بیڈ روم میں تھے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اس کو کوئی اور جوڑا لا دیتے، وہ اس میں بھی خوش ہو جاتی۔
لیکن میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نے اتنی زیادہ دوائی وغیرہ کھائی تھی کہ اب اس کو عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی گھر میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، مجھے برا لگتا ہے۔ ویسے تو لوگوں کو اندھیرے میں دم گھٹتا ہے، لیکن میری بیوی کا روشنی میں دم گھٹتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گھر میں روشنی بہت ہی مدھم رکھو، صرف ضرورت کے تحت۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بھی عورت کے ٹینشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہ ٹینشن لیتی